اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 13 کا آغاز کریں گے۔ تو اس میں ہم مؤنث کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی کیا دیکھا تھا جب ہم نے جنس کو شروع کیا، کہ جب علماء نے اسٹڈی کیا مذکر اور مؤنث کو، تو مؤنث کو پڑھنا ایزی ہے، اس کو یاد کرنا ایزی ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو کچھ گروپس ایسے ملیں گے کہ جو ایک جیسے ہوں گے، جیسے ان کی ٹائپ ایک ہوگی تو وہ مؤنث ہیں، اور کچھ ایسے مؤنث بھی ہوں گے جن کی علامات ایک جیسی ہیں، تو ان علامات سے آپ ان کو پہچان سکتے ہو۔ تو جب علماء نے اسٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ مؤنث کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، تو جب آپ کیٹیگریز بنا لیتے ہو تو اس کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو باقی اس کیٹیگری میں جتنے آئیں گے وہ آپ کے مؤنث ہوں گے، اور باقی جو بچیں گے وہ مذکر ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کو رینڈملی بہت زیادہ ورڈز دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب مؤنث گروپس یاد کر لو گے، اس کی علامات یاد کر لو گے، تو آپ کیا کرو گے، ان کی بیس پہ جو آپ نے چیزیں یاد کی ہیں آپ مؤنث کو سیپریٹ کر لو گے، تو باقی جتنے بھی بچیں گے آپ ان کو کہہ دو گے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، صرف مؤنث کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے پیچھے بھی میں نے بتایا کہ دو طرح سے ہوتے ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی کیا ہوتے ہیں کہ جن کے حقیقی پیئرز موجود ہوتے ہیں، جن کے جوڑے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بچہ ہے، بچی ہے، چچا چچی، والد والدہ، ٹھیک ہے، بہن بھائی۔ اس طرح اگر آپ جانوروں میں دیکھ لو تو اونٹ اونٹنی، ٹھیک ہے، بلی بلا، ٹھیک ہے، اس طرح سے گدھا گدھی، تو ان کے پیئرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کیا کہلاتے ہیں، یہ مؤنث حقیقی ہیں، یعنی کہ مؤنث حقیقی کیا ہوتے ہیں کہ ایسے پیئرز جن کی کچھ کریکٹرسٹکس ایسے ہوتے ہیں جن کی بیس پہ ہم کہتے ہیں یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچہ ہے، اس کے کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہوں گے، بچی کے کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہوں گے۔ اسی طرح اگر جانور میں دیکھیں گے، گدھا ہے اس کے ڈفرینٹ ہوں گے، اور گدھی ہے تو اس کے کریکٹرز ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو ان جو کریکٹرز کی بیس پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے حقیقی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اصل میں پیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں ایگزامپلز ہیں، امن ماں، ٹھیک ہے۔ آگے یہاں دیکھیں، ابن باپ، ٹھیک ہے، اختن بہن، اخن بھائی، امراتن عورت، ٹھیک ہے، رجلن کیا ہے مرد، بنتن بیٹی یا لڑکی، اسی طرح ولدن بیٹا یا لڑکا، اسی طرح ناقتن کیا ہے، اونٹنی کو کہتے ہیں، جمل ان کس کو کہتے ہیں، اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقی پیئرز ہیں ان کے، ٹھیک ہے، یہ ان کے کیا حقیقی پیئرز ہیں۔ جیسے چھوٹے ہوتے ہم نے یاد کیا تھا نا، مؤنث مذکر، امی ابو، بھائی بہن، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے ہیں۔ عربک کے اندر ان کو کیا کہیں گے ہم، مؤنث حقیقی، ٹھیک ہے، یہ ان کے اصل میں پیئرز ہیں۔ اب بات آتی ہے مؤنث غیر حقیقی کی، تو جیسے ہمیں اس کی غیر حقیقی جو ورڈ ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقیقی پیئرز نہیں ہیں۔ تو ایسے مؤنث جو ان کے حقیقی نہیں ہوتے، ان کو لفظی بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہ لفظی طور پہ ہم یوز کرتے ہیں نا، تو کریکٹرز تو ان میں نہیں پائے جاتے کہ جن کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ان کے حقیقی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم لفظی بھی بولتے ہیں اور غیر حقیقی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مذکر جن کے حقیقی مؤنث موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مؤنث غیر حقیقی کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو حقیقی جوڑے میں موجود نہ ہوں، جو پیئرز میں موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم صرف مؤنث کو پڑھ رہے ہیں تو فوکس ہمارا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ شمسن سورج، ارضن زمین، جنتن جنت کبرا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی ایسی صفات تو نہیں ہے کہ جس سے کی بیس پہ ہم ان کو کہہ سکیں مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن ہمیں یہ نیکسٹ لیکچرز میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ شمسن کو کیوں ہم مؤنث کہہ رہے ہیں، جنتن کو کیوں مؤنث کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے کہ کیسے ہے، لیکن یہ یہاں یہ مؤنث غیر حقیقی کی ایگزامپلز ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
تو میں ایک دفعہ دوبارہ کنکلوڈ کر لیتی ہوں. مونس، ٹھیک ہے، اس کی 2 میجر ٹائپس ہیں. مونس حقیقی جن کے پیئرز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے، امی ابو، ٹھیک ہے. ویسے ہی ہمیں اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ مذکر مونس ہیں کیونکہ ان کے کریکٹرسٹکس ایسے ہوتے ہیں. مونس غیر حقیقی، یہ ساری مونس غیر حقیقی کی ایگزامپلس ہیں، لیکن ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اس کو جب ہم فردر گروپس کی صورت میں پڑھیں گے، یاد کریں گے تو آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. ویسے یہ شمسن، ارضن، جنتن، کبرا، یہ کیا ہیں؟ مونس غیر حقیقی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی کوئی بھی ایسے کریکٹرز نہیں ہیں جن کی بیس پہ ہم ان کو مونس کہیں، لیکن ہم نے کیونکہ ان کو پڑھا مونس ہے تو ہم ان کو مونس کہیں گے کیونکہ عرب نے ان کو مونس کہا ہے. ٹھیک ہے. ہر لینگویج اپنے اعتبار سے کیا کرتی ہے، کسی بھی چیز کو اس کو مونس میں بولتی ہیں یا مذکر میں بولتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ایک چارپائی ہے، میں نے چارپائی ڈالی، ٹھیک ہے، میں نے کتاب پڑھی، تو ہم یہ چیزیں حقیقی مونس مذکر نہیں ہیں. ہم جب لینگویج میں ان کو یوز کرتے ہیں تو جب لینگویج ترتیب دی جاتی ہے تب ان کو مونس مذکر ٹھہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ مونس ایک غیر حقیقی ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں چلتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے مونس غیر حقیقی کی اقسام. ٹھیک ہے. مونس غیر حقیقی کی اقسام. حقیقی کی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ وہ ہمیں اندازہ ہے، وہ ریئل میں ہیں. ٹھیک ہے. ہم مونس غیر حقیقی کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کیونکہ اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. مونس حقیقی ہمیں پتہ ہے، ہم آلریڈی ہمارے لیے وہ چیز نون ہے، پر مونس غیر حقیقی ہمیں یاد کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. مونس غیر حقیقی، تو اس کی بھی فردر 2 ٹائپس ہیں. مونس غیر حقیقی کی بھی فردر 2 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. مونس غیر حقیقی کون سے مونس ہیں؟ جن کے حقیقی پیئرز موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. میں بار بار اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. تو جن کے اصل میں پیئرز نہیں ہوتے ان کو مونس غیر حقیقی کہتے ہیں. ان کو بھی فردر 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مونس قیاسی، مونس سمائی. قیاسی اور سمائی. اب قیاسی اور علامتی، ٹھیک ہے، یہ آپ علامتی بھی بول سکتے ہو، قیاسی بھی بول سکتے ہو. جب علماء اسٹڈی کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، جب اسٹڈی کیا تو بہت سے مونس ایسے تھے جن کی کچھ علامات ملتی جلتی تھیں، تو انہوں نے قیاس کیا. ٹھیک ہے. قیاس کیا کرنا ہوتا ہے؟ خیال کر کے تجزیہ کرنا، خیال کرنا. ٹھیک ہے. پھر اپنا کنکلوژن دینا، خیال کر کے اپنا کنکلوژن دینا. تو یہ قیاس کے میننگ میں آتا ہے نا. تو اسی جو اس پروسیس سے گزر کے آتی ہے چیز، یعنی قیاس کے بعد جو آتی ہے، تو اس کو انہوں نے نام بھی کیا دے دیا؟ مونس قیاسی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ علامات کی بیس پہ قیاس کیا تھا، اس وجہ سے آپ اس کو مونس قیاسی بھی بول سکتے ہو اور مونس علامتی بھی بول سکتے ہو. آپ جہاں عربی گرامر کو اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ دونوں ٹرمینالوجی ملیں گے، قیاسی بھی اور علامتی بھی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے اسماء جن کے آخر میں مونس اسماء کی 3 علامات، گولتا یعنی کہ تائے مربوطہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا، اور الف ممدودہ، اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ، یعنی الف مدہ اور حمزہ کے اوپر پیش. تو یہ کیا بنتا ہے؟ الف ممدودہ. اس علامت کو کہتے ہیں، یہ پورے کے پورے کو کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ الف مکسورہ. ٹھیک ہے. یہ کھڑی زبر اور یا. ٹھیک ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ اس علامت کو کیا بولتے ہیں؟ الف مقصورہ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے نام ان کے یاد کرنے ہیں. تائے مربوطہ یعنی کہ گولتا، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. یہ نام یاد کر لینے آپ نے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اردو میں سے اس کو کمپلیٹلی میں نے لکھا ہے، گولتا، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. ٹھیک ہے. آپ اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں. تو غولتا اس لیے میں نے تھوڑی آسانی کے لیے لکھ دیا کہ یہ یاد کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے، غولتا کو یاد کرنا. ٹھیک ہے.
تو غلطہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ، ایسے اسما جن کے آخر میں آپ کو یہ تینوں علامات میں سے کوئی علامت نظر آئے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مونس قیاسی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی مونس کی علامات ہیں. تائے مربوطہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ کیا ہیں؟ مونس کی علامات ہیں. تو ایسے اسما جن کے آخر میں آپ کو یہ نظر آئیں تو وہ کیا ہوں گے؟ مونس قیاسی یا مونس علامتی. جو آپ کو ایزی لگے آپ وہ ورڈ یوز کریں. مونس قیاسی ایزی لگتا ہے وہ استعمال کر لیں، مونس علامتی ایزی لگتا ہے وہ استعمال کر لیں. علامات کیوں؟ کیونکہ یہ علامات کی بیس پہ ہم پہچان رہے ہیں تو اس کو علامتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مونس سمائی. جیسے سمائی سے ہی ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سماعت سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ایسے اسما جو سنے سنائے ہیں، جو ہم نے اہل زبان کو مونس بولتے ہوئے سنا ہے. ان میں کوئی علامات کامن نہیں تھی جس کی بیس پہ ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیونکہ ان کو اہل زبان سے سنا ہے تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ مونس سمائی، یعنی کہ سنے سنائے مونس. ایسے اسما جن کو اہل زبان مونس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مونس سمائی. لیکن یہاں بھی علماء نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے. انہوں نے جب دیکھا مونس سمائی کو اسٹڈی کیا تو اس میں بھی ان کو کہیں نہ کہیں ایسے گروپس مل گئے کہ جن کی بیس پہ آپ مونس سمائی کو یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گروپس میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا کہ ان گروپس میں جو آ رہے ہیں یہ مونس سمائی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. مونس قیاسی، ایسے اسما جن کے آخر میں مونس کی 3 علامات آ جائیں. غلطہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ، مونس قیاسی کہلاتے ہیں. مونس سمائی جو عرب سے سنے گے، جو اہل زبان سے سنے گے. ٹھیک ہے، آج یہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی آپ کے لیے نئی ہے. قیاسی، علامتی ایک چیز، اور مونس سمائی. ٹھیک ہے، مونس غیر حقیقی، اس کو لفظی بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے سوائے کہ یہ زبان میں ایز اے مونس استعمال ہوتے ہیں. کوئی کریکٹرز ایسے نہیں ہیں جس کی بیس پہ ہم ان کو مونس کہیں، لیکن زبان جس طرح اہل زبان نے ان کو استعمال کیا ہم نے ان کو ویسے پڑھنا ہے. تو اس لیے غیر حقیقی مونس کہلاتے ہیں. 2 ٹائپس پڑھی، مونس قیاسی، مونس سمائی. قیاسی قیاس آرائی سے جو آئی، ٹھیک ہے، علامات کی بیس پہ آئیں، ان کو مونس قیاسی یا علامتی کہیں گے. مونس سمائی عرب سے سنے ہوئے. آگے ہم فردر قیاسی کی بھی ٹائپس دیکھیں گے، مطلب اس کی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے، اور مونس سمائی کو بھی ہم ایگزامپلس کے ساتھ پڑھیں گے، ان کے گروپس پڑھیں گے. آج صرف اتنا ہی میرا خیال ہے کافی ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ کل ہم مزید ان کی تھوڑی ایگزامپلس دیکھ لیں گے اور مونس سمائی کی انشاءاللہ گروپس ہم دیکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.